بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے جس کے دست قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین پر اور ان کی آل پر جن کا دست شفاعت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ایک اہم پروگرام بھی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو ہمارے بھائی اٹلی میں وفات پا چکے ہیں، عدنان صدیقی صاحب، ان کے حوالے سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے، جو پہلے ہم نے اشتہار بھی جس کا دیا ہے، وہ عدنان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور ان کی موت سے اٹلی کے ایوانوں میں کیا زلزلہ بپا ہوا، ان کی موت کو کس ویو سے دیکھا جا رہا ہے، اور کس کس منسٹر نے اٹلی سے ان کے لیے ان کے حق میں بیان دیے، اور پاکستان نے اب تک، پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے منسٹروں نے اور پاکستان کے اوورسیز منسٹر نے کیا عدنان کے لیے ایک لفظ بھی ابھی تک کہا ہے ان کے لیے اظہار افسوس کا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے نیو ٹی وی کے سینئر صحافی و تجزیہ کار ایاز محمود صاحب۔ السلام علیکم ایاز محمود صاحب، آپ کو ویلکم ہمارے پروگرام میں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن لقمان صاحب، جو کہ اپنے وائس آف اٹلی کے ایڈمن ہیں، ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ بھی۔ پاکستان میں پروفیسر رہ چکے ہیں اور بہت ساری اٹلی کی امیگریشن اور اہم نیوز پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ محسن لقمان صاحب، ویلکم آپ کو۔ مہربانی شاہد بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا آج ایک اہم موضوع پہ۔ تو جی، میں گزارش کروں گا ایاز محمود صاحب سے، ہمارے نیو ٹی وی کے سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں، کہ آپ پروگرام کا آغاز کریں عدنان صاحب کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے کہ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ گزشتہ ہفتے اٹلی میں قتل ہونے والے عدنان صدیقی کے حوالے سے اٹالین میڈیا اور جو پارلیمنٹ ہے، انہوں نے عدنان صدیقی کو زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ انہوں نے مافیا کے خلاف آواز بلند کی، اور جس کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ عدنان صدیقی جو کہ 5 سال پہلے ہی اٹلی میں آئے تھے، اور پاکستانی نوجوان عدنان صدیقی کو 3 جون کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ان کے قاتل کوئی اور نہیں تھے بلکہ ان کے اپنے ہی ہم وطن پاکستانی تھے۔ عدنان صدیقی کو کیوں قتل کیا گیا، اس کے کیا محرکات تھے، عدنان صدیقی اپنے مزدور بھائیوں کے لیے کیا کاوشیں کر رہے تھے، ان کے حق کے لیے کیسے لڑ رہے تھے۔ عدنان صدیقی کے حق میں ایک بڑا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس کے قتل میں کتنے لوگ ملوث تھے۔ سب سے بڑی بات کہ عدنان صدیقی کے حوالے سے اٹالین پارلیمنٹ میں بھی آواز گونجی ہے۔ ان سارے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں شاہد ملک صاحب، جو کہ بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کے سامنے گاہے بگاہے حاضر ہوتے رہتے ہیں اٹالین امیگریشن کے حوالے سے، اور جناب پروفیسر محسن لقمان صاحب جو وائس آف اٹلی کا پیج بھی چلا رہے ہیں، اور آپ بھی ان کی ویڈیوز گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں، اور اٹلی میں جتنی بھی امیگریشنز اور دوسری تبدیلیاں ہیں ان پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں شاید بھائی آپ کے پاس آتا ہوں۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جو عدنان صدیقی کا قتل ہوا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی ہی جو ہے وہ اس میں ملوث پائی ہے۔ پاکستان سے باہر جو پاکستان کا ایک امیج ہے وہ بھی کافی متاثر ہوا ہے اس سے، اور سب سے بڑی بات کہ عدنان صدیقی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس نے وہ ایک جو مافیا ہے زراعت کے شعبے میں، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس بارے میں آپ سے تفصیل سے پوچھوں گا کہ عدنان صدیقی نے وہ کون سا مافیا ہے جس کے خلاف آواز اٹھائی اور جس کے جرم میں انہیں جو ہے وہ جان سے جانا پڑا۔ جی شاہد بھائی۔ جی شکریہ۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھائی سارے اس موضوع پہ ڈسکس کریں۔ جیسا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اٹلی کے شہر جو ہے کلتنسیتا میں، سسلی کا یہ شہر ہے، اس میں یہ ہمارے بھائی عدنان رہائش پذیر سے پچھلے 5 سال سے، تو جو کہ پچھلی کئی دفعہ ان کو عدنان بھائی دھمکیاں بھی مل چکی ہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ اپنے پاکستانی بھائیوں، ان مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ لوگ
جو کہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے اور ان کو سارے دن کی محنت کے بعد شام کو 10 سے 15 یورو دیے جاتے تھے, اور ان کی شاید اس میں وہ کھانا سارے دن کا ہی بڑی مشکل سے وہ چلتا ہوگا ان کا سامان. تو وہ یہ بھائی ہمارے عدنان بھائی ان کو دیکھتے تھے اور ان کو انتہائی دکھ ہوتا تھا. تو انہوں نے کئی دفعہ کئی فورم پہ اس وقت آواز بھی اٹھائی. اور ایک میں آپ کے پروگرام سے یہ واضح کرتا چلوں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو کہ عدنان جو ہے وہ اکیلا آدمی تھا گھر میں کفالت کرنے والا, جس کے 8 بہن بھائی تھے, 8 بہن بھائی, اور ان کی کفالت کرنے والا ایک عدنان تھا جس نے اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی. اور اس کی جو یہ آواز تھی اس میں اتنا دم تھا کہ لوگوں کو یہ بہت دکھ ہونے لگا کہ اس کی آواز عوانوں تک جا رہی ہے, بڑے بڑے اداروں تک جا رہی ہے. تو عدنان جو ہے یہ ٹیکسٹائل کی ایک فیکٹری ہے, مشینری, جہاں پہ یہ مکینک تھا. یہ اپنی جاب ایز اے ٹیکسٹائل میں مکینک کے ذریعے اپنی جو ہے گھر کا جو روزمرہ کا جو ہے اخراجات وہ چلا رہا تھا, اور پاکستان میں بھی پیسے بھیج رہا تھا. جہاں پہ عدنان رہ رہا تھا وہاں پہ جتنے لوگ اس کو جانتے تھے, بار والے تھے یا اس کے قریبی گھروں والے تھے, انتہائی انہوں نے بہت ہی دکھ بھرے انداز سے بیان دیے ہیں, اور وہ سب اس کی قدر کرتے تھے اور سب اس کو اپنا بیٹا مانتے تھے. تو جب عدنان نے آواز اٹھائی ہے اس کو دھمکیاں ملنے لگیں, اور ایک دفعہ اس کا سر بھی بہت شدید زخمی ہوا ہے, اس کو بہت زیادہ مارا بھی گیا ہے. تو پھر بھی وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا, اور وہ آواز اٹھاتا رہا. اور اس آواز کے لیے کہ جو لوگ غریبوں مظلوموں کے ساتھ ظلم کرتے تھے, یعنی کہ آپ دیکھ لیں یاد صاحب کہ اٹلی میں قانونی طور پر 8 سے 10 یورو پر گھنٹے کا ریٹ ہے. تو جو ان لوگوں کو سارا دن کام کروا کے دیا جاتا تھا وہ 8 سے 10 یورو تھا. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے بھی بیان سامنے آئے ہیں کہ جن میں غریب ان مزدوروں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا, اور مالٹے دیے جاتے تھے ان کو کھانے کے لیے, صبح بھی مالٹے دیے جاتے تھے, شام کو بھی, دوپہر کو بھی. تو انتہائی دکھ کی یہ بات عدنان اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور اس سے وہ رہا نہیں جاتا تھا. اس کے اندر شاید اللہ نے اتنا نرم دل پایا تھا, لیکن دلیر بھی اسی کے ساتھ وہ بہت زیادہ تھا. تو اس کی زندگی پر ہم بات کر رہے ہیں, تو میں یہاں تک آپ کو بتاتا ہوں. میں گزارش کروں گا محسن صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں, تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. جی تھینک یو شاہد بھائی. ایک طرف تو یہ کہ پاکستانیوں کی جو جنہوں نے قتل کیا, ان کو شہید کیا, انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ ڈبانے کی کوشش کی, اور دوسری طرف جو عدنان بھائی شہید ہوئے ہیں, میں تو انہیں شہید کہوں گا, انہوں نے دوسری طرف ایک انقلاب کا جو اینٹ ہے وہ رکھ دی ہے اٹلی میں. اور جو ان کی منسٹر ہیں ایگریکلچر کی, تیریسا بیلانووا, انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ یہاں پہ جو ایک مافیا ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے, میں نے کئی دفعہ رپورٹ کیا لیکن اس پہ کسی نے کان نہیں دھرے, تو یہ اس کا نتیجہ ہے. تو جو ہمارے بھائی ہیں وہ گائے بگاہے کئی تقریباً 2-3 سال سے اس مافیا کے خلاف آواز بن رہے تھے. انہیں کافی دھمکیاں بھی دی گئی جیسا شاہد بھائی نے بتایا, اور ان کو زخمی بھی کیا گیا. تو لیکن انہوں نے اس آواز کو نہیں چھوڑا, انہوں نے اس آواز کو ہمیشہ بلند کیا اور کبھی بھی نہیں ڈرے. اور پاکستان کا سر آج ان کی وجہ سے بلند ہے. یہ ہمارا لاس تو ہوا ہے کہ ہمارا ایک کارآمد جوان جو شہید ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ہمارا سر وہ فخر سے بلند کر گیا ہے ہم سب پاکستانیوں کا کہ جب بھی ظلم ہوتا دیکھو تو کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو بلکہ آواز بلند کرو. تو وہ ان کی جی محسن بھائی ہم بات جاری رکھتے ہیں. اس میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا جاؤں محسن صاحب بھائی کہ 5 بندے ہیں جن کا ابھی تک جو قتل میں نام آیا ہے. تو ان کو 5 بندے جو ہیں اس میں ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ وہ بدبختی کہہ لیں یا ہماری یہ بدقسمتی سے وہ 5 پاکستانی ہیں. اور یہ پاکستانی جو ہیں اس میں پہلا بندہ ہے محمد شعیب عمر, جس کی عمر 21 سال ہے, اور اس کے ساتھ جی علی شجاعت ہے. اور جی محسن بھائی میں آتا ہوں آپ کو. جس طرح علی شجاعت ہے اس کی 32 سال عمر ہے, محمد بلال ہے اس کی 21 سال عمر ہے, عمران محمد چیمہ ہے اس کی 40 سال عمر ہے, اور 5واں بندہ جو ہے وہ ابھی محسن صاحب اپنے یاز بھائی جو 5واں بندہ ہے اس نے ابھی تک اقبال جرم نہیں کیا.
اس کا نام ہے محمد مہدی. لیکن وہ جو 4 بندے ہیں, جی شاید بھائی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو لوگ قتل میں ملوث تھے یہ پاکستان میں کس جگہ سے ہیں, یا اور یہ بھی بتاتے چاہیں کہ جو عدنان صدیقی ہے اس کا تعلق پاکستان سے کہاں سے؟ جی, عدنان صدیقی کا لاہور سے تعلق ہے, اور عدنان صدیقی کی عمر 32 سال ہے. میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ محمد مہدی جو ہے یہ پلانر ہے. جو پہلے 4 بندے میں نے بتائے ہیں انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے. جو یہ 5واں بندہ ہے انہوں نے ہی بتایا کہ اس نے سارا پلان کیا تھا اور اس نے ہمیں اکسایا ہے عدنان کو قتل کرنے پر. تو یہ محمد مہدی جو ہے یہ پلانر میں شامل ہوا ہے اور 4 بندوں نے اقبال جرم کر لیا ہے. جی اجاز بھائی, اس حوالے سے یہ نیوز بھی آئی ہے کہ کافی بڑا ایک مظاہرہ بھی ہوا جس میں جو ہے وہ بڑا ڈسپلن کا بھی خیال رکھا گیا, اور لوگوں نے جو ہے وہ سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں, اور عدنان صدیقی کی تصویریں جو ہیں وہ بھی اپنے شرٹس پہ چسپاں کی ہوئی تھیں. تو اس حوالے سے شاید بھائی کچھ بتائیے. جی, یہ بہت بڑی تعداد میں جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ رہ رہی تھی انہوں نے یہ مظاہرہ کیا ہے عدنان کے حق میں کہ اس کے جو ہے قاتل ہیں ان کو پکڑ کے, صاف ظاہر پکڑ تو لیا گیا, ان کو عدنان کو انصاف دیا جائے. اور اس کے اس جو اجتماع تھا جو لوگوں کے پروٹیسٹ کیا اس میں اٹالین کمیونٹی نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. محسن بھائی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ادھر کا شہر ہے جس میں عدنان رہ رہا تھا اس کے میئر کا یا کوئی پولیس کا SHO کا بھی کوئی بیان آیا ہے؟ آپ کیا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہے آپ کے پاس علم اس طرح کا؟ جی بالکل, جو ان کا میئر ہے ان کا شہر ہے کلتانی سیت کا, یہ سسلی میں موجود ہے. ان کے جو میئر انہوں نے بھی اس پہ کافی سارا جو غم اور غصہ, اور دوسرا ان کے حوالے سے بہت اچھی باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں. اور انہی سے پہلے, سب سے پہلے انہی نے ہی اس میڈیا پہ اجاگر کیا ہے کہ ہمارا اس طرح یہ ایک بندہ جو ہے پاکستانی وہ شہید ہوا ہے, اور اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا, اور مقصد سارا بتایا گیا کہ کیا تھا, اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ وجہ کیا تھی. اور جو پولیس ہے اس نے بھی جو ساری چھان بین کی تھی, جو کافی سارے لوگوں سے جو وہاں پہ پاکستانی تھے اور نیبر تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ یہ بندہ بہت ہی اچھا اور مخلص قسم کا بندہ تھا, ہسمکھ تھا, اور ہر کسی کے کام آنے والا تھا. اچھا, مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو وہاں کا SHO ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عدنان ہے یہ انقلاب کا پہلا خطرہ ثابت ہوا ہے اور اس کی موت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ وہاں کا جو SHO ہے تھانے کا, اس کی طرف سے یہ بیان آیا. یاز بھائی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے. وہاں کا جو میئر ہے اس نے بھی یاز بھائی یہ بیان دیا ہے کہ جو عدنان ہے اس کی موت ہمارے لیے نہایت دکھ ہے, اور عدنان نے انقلاب کی جو پہلی اینٹ رکھی ہے, جو مافیا ہے نا جو ان لوگوں سے انلیگل کام کرواتے تھے, اس کے سامنے یہ بہت بڑی جرت کی ہے اس نے, اور اس نے یہ پہلی اینٹ رکھی ہے انقلاب کی کہ ان لوگوں کو غلاموں کی جو زندگی ہے اس سے بچایا جائے اور ان کو ان کے لیگل رائٹس دیے جائیں. یاز بھائی آپ کیا کہتے ہیں, کوئی پاکستان سے بھی اس کے بارے میں کسی منسٹر نے, کسی پرائم منسٹر نے, یا کسی وزیر ہمارے جو اوورسیز کے منسٹر یا کسی بندے نے اظہار افسوس کیا ہے کسی نے, یا کسی نے کوئی 2 لفظ جو ہیں اس کی والدہ کے لیے, اس کی بہنوں کے لیے, بھائی کے لیے, والد کے لیے کوئی ٹویٹر پہ ہی کم از کم کوئی بیان دیا ہو؟ آپ ہمیشہ پاکستان میں گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ, کیا کہتے ہیں آپ؟ شاید بھائی ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں جو خاص کر کے ہمارے اوورسیز کے مسائل کو دیکھتے ہیں, زلفی بخاری صاحب وہ بھی پاکستان کی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں, اور باہر کے جتنے بھی اوورسیز کے جتنے مسائل ہیں اس پہ کسی کی کوئی نظر نہیں ہے. اور اس کو دیکھا جائے اوورسیز کو تو زلفی بخاری صاحب بھی دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی بھی ایسا بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اچھا, میں سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں. اس عدنان صاحب کی موت پہ, ان کے قتل پہ تو پرائم منسٹر کا بیان آنا چاہیے تھا. دیکھیے اس وقت اٹلی میں پارلیمنٹ میں جو وزیر زراعت ہے وہ بیان دے رہی ہے, اس نے آواز یہ اٹھائی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اٹلی میں مافیا موجود ہے, میں امیگریشن کھلوانا چاہتی ہوں, لوگوں کو لیگل کرنا چاہتی ہوں. جب پارلیمنٹ میں عدنان کا نام ایز اے انقلابی جوان, پاکستان کے سے انقلابی جوان کا نام لیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ میں اس کا نام گونج رہا ہے, اس کو سلوٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا اپنے ایاز بھائی پاکستان کے پرائم منسٹر کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ بھی 2 لفظ ان کی ہمدردی کے لیے, ان کے اظہار افسوس کے لیے کہتا؟ جی
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستانی پرائم منسٹر کا حق بنتا تھا، لیکن چلیں پرائم منسٹر نے اس پہ کچھ نہیں بولا، لیکن جو ہمارا اوورسیز کا منسٹر ہے کم سے کم اس کو تو آنا چاہیے تھا سامنے، اس کو اور نہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ٹویٹ تو کر دینا چاہیے تھا کم سے کم، لوگوں کو جو جتنے بھی ہم اوورسیز پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کو یہ تو ہو کہ ہمارا ہمارے جو اوورسیز کا جو منسٹر ہے وہ کم سے کم ہمارے مسائل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ اگر اونچ نیچ ہو رہی ہے تو اس پہ اس کی نظر ہے، یہ نہیں ناصر کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن ناصر افسوس کی بات ہے کہ جب بھی جی پاکستانیوں کے ساتھ کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے باہر، تو ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں، چاہے پرائم منسٹر ہے یا ہمارے اوورسیز جو منسٹر ہیں، وہ ہمیشہ سوئے رہتے ہیں، اور پاکستان کے جتنے مسائل ہیں ان پر بھی ان کا کوئی قابو نہیں ہے۔ یا تو ہو کہ پاکستان کے اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں اس پہ بڑے ہی انہوں نے قابو پا لیا ہے اور لوگ جو ہے وہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ میرے خیال سے ہم جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اس کو بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، ہمارے جو ایاز جتنے بھائی بھی جو ایاز بھائی ہمارے دیکھنے والے بہت سارے ناظرین بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں، قادر درویش صاحب ہے، ناصر گجر صاحب لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم سے صرف، ہماری حکومت کو ہمیں سے صرف پیسے ہی چاہیے نا، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس جو اس گھڑی ہے دکھ کی، اس گھڑی میں کیا ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہیں؟ گورنمنٹ کیا ہمارے ساتھ اوورسیز کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں دیکھ رہے۔ ہمارے بھائی بہت سارے جی کمنٹ بھی لکھ رہے ہیں، تو جیسے ہمارے بھائی ایک نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، ہاں یہ ایک بہت اہم چیز کی طرف میں آپ کو لانا چاہوں گا، اور آپ بھی ایک گہری نظر رکھتے پاکستان میں، تو کہ آپ کو پتا ہے یہ جس طرح بھی ہم عدنان صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو اسی بات سے ایک بات نکلی ہے کہ عدنان نے تو اپنی زندگی کی جان کی بازی لگا دی مظلوموں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے جن کو حق نہیں مل رہا تھا ان کا، ان کے لیے بازی لگا دی۔ تو آج اس کی موت کو ایز اے، میں نے بہت ساری نیوز میں دیکھا کہ اس کو ہیرو لکھا جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے، اٹالین میں ان کو ہیرو مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے انقلاب کی پہلی اینٹ رکھی ہے۔ پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، 42 ٹی وی چینل نے وہ واقعہ لائیو دکھایا ویڈیو میں، اور پاکستان میں یہ جو لوگ حق کے لیے، پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے بات کر رہے تھے، اور پاکستان کے غریب کے حق کی بات کر رہے تھے، انصاف کی بات کر رہے تھے، وہ کچھ لوگ تھے پیٹ کے پاکستان عوامی تحریک کے، اور اس میں 100 لوگوں کو ہم نے دیکھا سیدھی گولیاں ماری گئیں اور 14 لوگ شہید ہو گئے۔ ہم صحافیوں نے، سارے ٹی وی چینلز نے دکھایا، انہوں نے بھی تو مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ کیا ان کو ہیرو بنایا گیا ہے پاکستان میں، یا کیا ان کو انصاف ملا ہے؟ جس طرح آج عدنان کو اٹلی کی پارلیمنٹ میں ہیرو کہا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ابھی ہم عدنان کی بات جی بھی شاید ہے وہ بڑا اہم جاری سوال رکھتے ہے، ہیں۔ اور جی جی، 17 جون کے حوالے سے اور بڑا اہم سوال آپ نے ہے، بہت اور اچھی بات 14 کی کہ 17 جون آ رہا ہے آگے، جو ہمیں تو ہمیں یاد کروانا چاہیے، اپنی جو ہماری کمیونٹی دیکھ رہی ہے، کہ 17 جون کو یہ واقعہ ہوا تھا، اس حوالے سے میں نے آج آپ سے یہ بھی سوال جی کر جی لیا۔ جی جی شاید بھائی بڑا اہم سوال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ جب وزیر اعظم نہیں تھے تو اپنی ہر تقریر میں، جہاں بھی ان کا جلسہ ہوتا تھا، جہاں بھی ان کی تقریر ہوتی تھی، کہیں بھی وہ جاتے تھے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو 14 لوگ شہید ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن میں، ان کا وہ تذکرہ لازمی کرتے تھے اور کہتے تھے جی یہ جو ہے یہ نون لیگ کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ شہباز شریف کو وہ ڈائریکٹ اس کا جو ہے وہ مجرم قرار دیتے تھے، اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم جو ہے وہ سب سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس کا حساب لیں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے اس وقت نواز شریف کے دور میں انکوائری ہو رہی تھی، اس سے بھی بدتر انکوائری ابھی اس دور میں ہو رہی ہے۔ علامہ طاہر القادری صاحب کا بھی بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو نواز شریف کے دور میں عدالتی جو کام چل رہا تھا اس سے بھی کہیں سست جو ہے وہ عمران خان کے دور میں جو ہے وہ کام چل رہا ہے۔ تو انصاف کے لیکن نام پر ووٹ لیکن لینے، ایاز بھائی انصاف کے ایاز نام بھائی پر، جی 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 جی، انصاف کے میں یہ نام پر کہنا چاہ رہا تھا کہ ووٹ ابھی لینا۔ 3 دن رہتے ہیں، ابھی تو 17 جون آنے میں، ابھی 14 آج ہے، یا میرے خیال 13 یا 14 تاریخ ہے آج، تو ابھی تو 3-4 دن ہیں، تو ہو سکتا ہے ابھی عمران خان صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہوں، بہت ہی اچھے سلجھے سمجھے اور بہت ہی انٹیلیجنٹ جو لیڈر ہیں وہ اس وقت پاکستان میں، تو وہ ہو سکتا ہے 17 جون والے دن کوئی پریس کانفرنس کر دیں اچانک آ کر، جیسے وہ بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ اس بات پہ بھی بات کر دیں کہ یہ 17 جون کو ظلم ہوا تھا اور یہ لوگ میرے ساتھ چلے تھے اور ہم نے شاید اپنی بھائی اس کے لیے مجھے کیا کہتے ہیں۔ مجھے شاید بھائی یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے شاید بھائی کہ عمران خان صاحب
جب سے وزیر اعظم بنے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہیں بھی کوئی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے تذکرہ کیا ہو مجھے تو نہیں یاد, اور پتہ نہیں آپ کو شاید. محسن صاحب ثانیہ ساہیوال بھی ہوا ہے ایک, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کی کیا رائے؟ خان صاحب ابھی 4-5 دن رہتے ہیں, وہ پریس کانفرنس کر دیں گے. میں تو ایز اے اینکر یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہر معاملے کو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, اور ان کو پتا ہے کہ جن لوگوں کی شہید ہوئے ہیں, جتنے 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, وہ پریس کانفرنس لازمی کرنی چاہیے ان کو, وہ کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں ثانیہ ساہیوال کا کیا بنا؟ پاکستان میں بہت سارے سانحات ہوئے ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں بنا, صرف یہ ہابی کتابی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد دفن. اور اگر آپ اس میں فرق دیکھیں پاکستان ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہو اس میں, اور یہ جو صرف ادھر اپنا شہید ہوئے ہیں عدنان بھائی, ان پہ یہ فرق وہی ہے کہ یہاں پہ ہم لڑ رہے ہیں جاگیرداروں کے خلاف, اور وہاں پہ نظام ہی جاگیردار خود ہے. تو پھر ادھر آپ سوچ لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا. اچھا, اس میں عدنان صاحب کے ساتھ کم از کم گورنمنٹ کو یہ پتا چلا کہ اس نے یہ بات مظلوموں کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. وہاں پہ تو گورنمنٹ بھی اس وقت جب آواز اٹھائی گئی ہے تو پھر گورنمنٹ کی پولیس نے اسٹیٹ نہیں سیدھی گولیاں مار دی. یہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر تو پولیس نے گولیاں تو نہیں ماری, کم از کم عدنان کو ہمارے پاکستانیوں نے ہی قتل کیا اس کو. وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر صرف بات ہو رہی ہے جاگیردار کے خلاف, اور ادھر نظام ہی جاگیردار ہے. اور جو کوئی جاگیردار ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسے پاکستان میں اسے تحفظ حاصل ہے. تو جتنے یہ کچھ دنوں سے ہم جو میں دیکھ رہا ہوں ساری نیوز وغیرہ کے جو بڑے بڑے چور ہیں وہ بھاگ چکے ہیں, اور اسٹے آرڈر مل رہے ہیں خود جو ہیں وہ اس پہ ان کو چھوڑے جا رہی ہیں. تو اس پہ تو مطلب یہ ہے کہ میں تو مشورہ دوں گا جتنے بھی سارے چور ہیں دنیا کے, وہ اپنا پیسہ سوئٹزرلینڈ اور پاناما وغیرہ رکھنے کی بجائے پاکستان میں رکھے. جب دل کرے آئیں, جب دل کرے جائیں, اور جو مرضی کرے, جنگل کا قانون ہے وہاں پہ. تو مجھے کھڑا رکھے, انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ آ جائے گی, اور چوری یہاں پہ چوروں کا کسی نے پکڑنا تو ہے کوئی نہیں. تو نہیں, اصل میں ایاز بھائی جتنی حکومتیں بھی آئی ہیں, ہم کسی ایک حکومت کو ٹارگٹ نہیں کرتے. ہمارا مقصد ہوتا ہے غریب کی آواز کو بلند کرنا, مسائل کو اجاگر کرنا. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے, صحافت ہمیں سکھاتی یہی ہے. تو ہم خان صاحب کی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, لیکن ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں, ان کو یہ ایک یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ 31 اگست کی رات کیا ہوا. یاز بھائی آپ اس کے بارے میں تو بتاتے ہیں, آپ ادھر سے پاکستان میں تھے. 31 اگست کی رات, 31 اگست کی رات میرے خیال سے خان صاحب کو خود بھی ابھی تک نہیں بھولی. جب پولیس نے حملہ کیا, اور میرے خیال سے وہاں پہ پی ٹی آئی کا تو کوئی بندہ نہیں رہا تھا, تو پیٹ کے لوگوں نے خان صاحب کا جو ہے وہ دفاع کیا بڑے بھرپور طریقے سے. اس پر خان صاحب نے بھی کوئی بیان دیا ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا, اور انہوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا تھا کہ اگر پیٹ کے لوگ نہ ہوتے تو ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا. تو شاید بھائی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ دن ہو گئے ہیں جو امریکہ میں ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس کے بعد لوگ کس طریقے سے اٹھے, یہ طاقت ہوتی ہے عوام کی. ایک بندے کو پولیس نے مارا ہے نفرت کی وجہ سے, ایک بندے کو پولیس نے قتل کیا, وہ کالے رنگ کا تھا, اور پولیس نے اس کو مار دیا, ایک بندے کو. اور وہاں عوام کس طرح لوگ سڑکوں پہ آئے ایک بندے کی جان کے لیے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. محسن بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی وہاں پہ جو ہے وہ قومیں ہیں, وہاں پہ ہجوم نہیں ہے. ہماری قوم جو ہے وہ ایک دن میں 10 دن میں 5 دن میں جو چیزیں ہیں جو بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کو بھول جاتی ہے, کیونکہ جیسے ہی کوئی نئی نیوز آتی ہے تو پچھلی جتنی خبریں ہوتی ہیں چاہے وہ جتنی مرضی اس کا وہ اہمیت ہو وہ پیچھے بھول جاتی ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا سانحہ, اس میں قوموں کی بات ہو رہی ہے, قومیں جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. اچھا, میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو زراعت کی منسٹر ہیں بیلا نووا تریسا, اس نے اپنے آفیشیل بیان میں بھی کہا ہے اور ٹویٹر میں بھی لکھا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی تھی کہ جو کہ ادھر مافیا موجود ہے اٹلی میں, اور وہ لوگوں سے ظلم کر کے کام کرواتا ہے. ان لوگوں میں کون شامل تھے؟ اس نے واضح کیا ہے کہ افریقہ کے لوگ شامل تھے, پاکستان کے لوگ شامل تھے, انڈیا کے لوگ شامل تھے, اور دوسرے ملکوں کے بھی چند لوگ شامل تھے. اور ان لوگوں کو اکثر کھانے میں مالٹے ہی دیے جاتے تھے. یہ کہنا تھا اپنا جو ہے ہماری زراعت کی منسٹر. تو اس نے پارلیمنٹ کی آنکھیں کھلوائی ہیں, اس نے جگایا. یہ دیکھو عدنان جو ایک بندہ اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے,
وہ کھڑا ہوا ہے اس مافیا کے خلاف. یہ جو لوگوں سے ظلم کرتے تھے, کام کرواتے تھے, اور عدنان نے پولیس کو رپورٹ کی, اور عدنان نے اقوام بالا کے ایوانوں تک اپنی آواز پہنچائی کہ یہ جو ظلم ہے یہ بند کروایا جائے, یہ غلامانہ نظام بند کروایا جائے, اور لوگوں کو ان کی جو محنت ہے اس کے مطابق ان کی جو ہے دہاڑی جو ہے ان کی بنتی ہے, جو ان کے پیسے بنتے ہیں وہ دیے جائیں. یہ عدنان کا مشن تھا. عدنان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہر ایک بندے نے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے مر جانا ہے. ادھر نہ میں نے بیٹھنا ہے, نہ محسن بھائی آپ نے, نہ یاز بھائی, ہماری صرف یادیں رہ جانی, وہ بھی شاید ہمیں صرف ہماری اولاد ہی یاد رکھے, اور اس کے بعد تو ہماری اولاد کی آگے اولاد ہماری شاید قبر بھی بھول جائے کہ ہماری قبر کہاں ہے. لیکن انسان جو اچھا کام زندگی میں کرتا ہے اس کا کام ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. ناظرین, میں عدنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے بھائیوں کی طرف سے جو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں, اور پوری پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے. بے شک پاکستان کی گورنمنٹ نے, پاکستان کے اوورسیز منسٹروں نے, پاکستان کے وزیر داخلہ نے, کسی نے کوئی بیان ابھی تک نہیں دیا. ایاز بھائی, کیا کوئی ان کے گھر بھی گیا ہے؟ عدنان بھائی کے گھر جو ان کے بہنوئی نے, مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی ریسیو کی ہے. کیا آپ کہتے ہیں اس پہ؟ عدنان بھائی کی بات کو جاری رکھتے ہیں. یہ ہے کہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے, ہمیں جو اسلام درس دیتا ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو آپ جو ہے وہ وہاں پہ ڈٹ جاؤ. ہمیں جو حضرت امام حسین کی قربانی ہے اس سے بھی یہی درس ملتا ہے کہ جو ظالم ہے اس کے سامنے کبھی سر نہ جھکاؤ, اپنا سر کٹا دو, لیکن یہ ہے کہ اس کے سامنے سر نہ جھکاؤ, اور جو ظالم ہے اس کا ظلم دیکھ کے آپ دب نہ جاؤ, کلمہ حق جو ہے وہ اپنی زبان پر ضرور لاؤ. تو عدنان صدیقی نے بھی جو کلمہ حق ہے وہ اس نے کہا ہے, اس کے عوض جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شہادت ہوگی اس کی, وہی ہے کہ سر قلم کر دیا گیا, لیکن یہ ہے کہ اس کی زبان پر جو کلمہ حق ہے وہ جاری رہا. تو آپ گھر جانے کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہماری بات یہی ہو رہی تھی کہ کسی بھی شخص نے گورنمنٹ لیول پہ آ کے جو ہے وہ تعزیت بھی نہیں کی, پوچھا تک نہیں ہے, اور کوئی ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کے گھر جا کے تو کسی نے کوئی تعزیت کی ہو, یا زلفی بخاری یا کوئی بھی ایسا, میری علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو آپ پلیز بتا دیں. میرے خیال سے تو نہیں ہے. محسن صاحب کیا کہیں گے, کتنے وار کیے گئے عدنان کو جب قتل کیا گیا, اور کیسے بے دردانہ اس نے کیا جرم کیا تھا, اس کا کیا قصور تھا؟ محسن صاحب آپ بھی اس خبر پہ بڑا گہریا تجزیہ رکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, تو کیوں کس طرح بے دردی سے ان کو مارا گیا, اور جب پاکستان میں کس نے ان کو ریسیو کیا, کیا کہتے ہیں محسن صاحب آپ؟ جی, ان کو جو ہے وہ جو آپ نے کہا کہ آواز بلند کرنے کے مخالفت میں ان کا قتل کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا. تو ان کو 5 دفعہ چاقو کا وار کیا گیا, اور 30 سینٹی میٹر چاقو جو ہے وہ لمبا تھا جس سے ان کو قتل کیا گیا. ان کی ٹانگوں پہ بھی وار کیے گئے, ان کے پیٹ پہ بھی, ان کی کمر پہ بھی کافی سارے نشان تھے جو ابتدائی آئی تھی رپورٹ پولیس کی, اس کے مطابق تو زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی موت جو ہوئی تھی. اور ان کا شور سن کے, مطلب وہ جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, ان کا جو شور سن کے جو نیبرز تھے انہوں نے پولیس کو کیا تھا اطلاع. تو پولیس جب آئی موقع پہ تو وہ جان کی بازی ہار چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. جی شاہد بھائی. جی ایاز بھائی, کیا کہتے ہیں آپ اس قتل کو, کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں. تو یہ وہی والا نہیں مسئلہ ہو گیا کہ ایک پاکستانی بندے نے ایک پاکستانی بھائیوں, غریبوں, مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی, اور اسی کو ہی اس بے دردہ, جیسے محسن صاحب بتائیں کہ 5 بار ان کے پہ کیے گئے چھریوں کے. تو یہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اٹلی میں تو اس کو ہیرو قرار دے دیا گیا, ہمیں فخر ہے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا, اور اٹلی میں آج اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف اپنے ناظرین کو بھی لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ایمبیسی جو روم ہے یا ملان کی, اس نے عدنان کے بھائی کے لیے کیا کیا ہے, اور یا جو اٹالین کمیونٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جی ایاز. جی, وہی شعر ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. تو عدنان نے اپنی جان تو دی ہے, لیکن میرے خیال سے اب اٹلی میں خاص کر کے جو زراعت کے شعبے میں ہے یا اور مختلف شعبہ جات میں یہ جو مافیاز ہیں یا جو غیر قانونی کام کرتے ہیں,
ان پہ میرے خیال سے گورنمنٹ کی جو ہے وہ گرفت بھی مضبوط ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کہیں بھی اگر کوئی ایسا غلط کام ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کئی عدنان صدیقی اٹھیں گے، اور ہر بار یہ ایسا نہیں ہوگا کہ عدنان صدیقی کی آواز کو خاموش کر دیا جائے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ عدنان صدیقی نے جو ہے وہ اپنی قربانی تو دی ہے، مگر اس نے ایک پاور جو ہے وہ دوسرے جو جتنے پاکستانی ہیں یا ان شعبہ جات میں لوگ جو ایسے مافیاز کے انڈر کام کرتے ہیں، ان میں ایک اس نے پاور ان کو دی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ لوگ جو ہیں وہ کلمہ حق کہنے سے ڈریں گے بھی نہیں، اور ایسے مافیاز کے خلاف اٹھیں گے بھی، اور ان کا جو صحیح بنتا ہے، ان کا جو حق ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے بھی۔ جی بہت اچھا، آپ نے بالکل حق بات یہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ میں محسن بھائی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں، جو کہ اس وقت اٹلی میں تو ان کو ایک ہیرو کی طرح یاد رکھا جا رہا ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پاکستان کی طرف سے ان کو کوئی خراج تحسین یا ان کی فیملی کے لیے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو، میں نے آپ کو بتایا ہے، ناظرین کو بتایا کہ وہ 8 بہن بھائیوں کا ایک بھائی تھا جو کہ گھر کی کفالت کر رہا تھا، گھر کا خرچہ ادھر محنت کر کے مکینک ایز اے ٹیکسٹائل فیکٹری میں جاب کر کے وہ گھر کا خرچہ اٹھا رہا تھا۔ تو کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ ان کی کرنی چاہیے، اس کے خاندان کی، یا کوئی ادھر بھی جو ہے کیا صورتحال چل رہی ہے، کوئی اٹالین کمیونٹی کر رہی ہے، اور میں پاکستان ایمبیسی کا جو کیا کردار ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ اس طرف ایاز بھائی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت آگے عدنان بھائی کے ساتھ۔ اچھا شاہد بھائی، جو کمیونٹی ہے نا وہاں پہ جو کمونے ہے اس کا، جہاں پہ عدنان بھائی کو شہید کیا گیا، وہ کمونے نے اعلان کیا ہے، اور اس میں رہنے والے ہر شخص نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم ان کی فیملی کے لیے یہاں سے فنڈنگ کریں گے، اور ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ ہم یہ فنڈنگ جو ہے وہ دیں گے پاکستان امبیسی کو، اور پاکستان امبیسی جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرے گی۔ اچھا، بہت اہم پوائنٹ کیا، میں آپ کو روکتا ہوں ادھر، میں ناظرین کو یہ بتاتا جاؤں کہ جتنی فنڈنگ ہوگی، محسن صاحب بتا رہے ہیں کہ جتنے پیسے اکٹھے ہوں گے وہ پاکستان امبیسی کو دیے جائیں گے تاکہ اس کی فیملی تک یہ پہنچایا جائے۔ تو اس وقت سسلی کے قریب جو ہے وہ پاکستان کی امبیسی روم ہے، اور ناظرین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنی فنڈنگ ہوگی وہ اٹالین جو لوگ ہیں، یہ قوم ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ اس کا آفیشیل ریکارڈ بھی آ جائے گا، وہ بتا بھی دیں گے کہ کتنی رقم جو ہے انہوں نے عدنان کی فیملی کے لیے اکٹھی کی ہے اور وہ پاکستان ایمبیسی کے حوالے کی ہے۔ آگے ہماری پاکستان ایمبیسی کا یہ ذمہ بنتا ہے، ان کا یہ حق ہے کہ وہ فوراً جلد از جلد اپنی طرف سے بھی پاکستانی کمیونٹی کو میں اپیل کرتا ہوں، ایاز بھائی اپنی طرف سے پاکستانی کمیونٹی جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک نہایت ہی غریب خاندان سے عدنان بھائی کا تعلق تھا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عدنان کی جو بہن بھائی ہے وہاں سے اگلے دنوں میں کسی کو لائیو بھی لوں گا کہ ہماری جو جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو وہ اپنا آفیشیل فون نمبر یا اپنا نام بتائیں، اگر کوئی بندہ ادھر سے ان کی مدد کرنا چاہے۔ بہت ہی نہایت غریب خاندان تھا اور ظلم کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان ایمبیسی کو یہ جو فنڈ لوگ اکٹھا کر کے دیں گے وہ فوراً پاکستان ایمبیسی کی ذمہ داری ہے روم کی کہ وہ اس کے گھر تک پہنچائے جو ادھر لوگ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں یاز بھائی، پاکستانی گورنمنٹ کو بھی کچھ ان کی فیملی کے لیے، اور جو ادھر پاکستانی کمیونٹی بس رہی ہے اٹلی میں، وہ ان کو بھی اس کے لیے کوئی مدد کرنی چاہیے، اس میں کیا خیال ہے آپ کا؟ شاید بھائی، جو پاکستانی ایمبیسی ہے اٹلی میں اور یورپین جتنے بھی ممالک ہیں اس میں خاص کر کے جتنی پاکستانی ایمبیسیز ہیں، ہاں جی، ان کا کردار پاکستانی عوام کے لیے ہمیشہ سے ہی متحرک رہا ہے، اچھا کردار بہت رہا ہے۔ بہتر۔ آپ جتنی بھی دوسری ایمبیسیز ہیں آپ دیکھ لیں، ایشین ایمبیسی جتنی بھی ہیں، ان کے مقابلے میں پاکستانی ایمبیسیز جتنی بھی ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، ہمیشہ پاکستانیوں کو جب بھی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے پاکستانیوں کی مدد بھی کی ہے۔ ابھی عدنان صدیقی کی میت کا جب مسئلہ تھا تو وہ بھی پاکستانی ایمبیسی نے اس میں کافی کردار ادا کیا پاکستان اس کو بھجوانے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اٹلی میں سب سے زیادہ اٹلی متاثر ہوا یورپین ممالک میں بالکل دیکھا جائے تو کرونا بالکل وائرس کا جو مسئلہ چل رہا تھا، تو اس کے بعد پاکستانی ایمبیسی نے بھی میت پاکستان بھیجنے کے حوالے سے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو بھی ایسا کوئی بھی اگر واقعہ پیش آتا ہے، یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا دیکھا جائے تو عدنان صدیقی کی موت جو ہے وہ یہاں پہ اس کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے
کیونکہ عدنان صدیقی ہی بارش کا وہ پہلا قطرہ بنا ہے، جس کے پیچھے جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بارش بڑی تیز ہو جائے گی اور حق اور سچ کی بات جو ہے وہ لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ اس کو شہید کرنے والے بھی پاکستانی ہی تھے۔ یہ ایک امیج جو ہے یہ پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو کیا ہے۔ ہمارے بھائی شاہد تارڑ صاحب لکھ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پاکستانی ایمبیسی کو نہ فنڈنگ دے۔ میں بھائی کو یہی بتاتا ہوں، جیسے یاز بھائی بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ لوگوں پہ فرق ہوتا ہے۔ ابھی جوہر سلیم صاحب ہیں روم میں اور چودھری منظور صاحب ہیں، تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے اور نائس انسان ہیں اور وہ اچھا جو ہے تعاون کریں گے عدنان بھائی کی فیملی کے ساتھ۔ جی یاز بھائی جاری رکھیں۔ جی بالکل، ایمبیسی جو ہے ہماری ایمبیسی جو اٹلی میں ہے، چاہے ہمارا کونسلیٹ ہے میلان میں یا ایمبیسی پاکستان روم میں ہے، ہمیشہ سے اچھا کردار رہا ہے۔ یہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے صاف ظاہر ہے انہوں نے سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں کہ کس کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں، اس کو کتنے دنوں میں دینے ہیں، اس پہ سٹیمپ کرنی ہے نہیں کرنی، وہ اس کے حوالے سے دیکھ کے دیتے ہیں۔ لیکن جب بھی کہیں بھی ایسا کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے کسی بھی ملک میں، تو ایمبیسی جو ہے اس کا کردار ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ کر کے عدنان بھائی کے گھر میں اگر دیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایمبیسی جو ہے وہ اس میں کوئی، بلکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایمبیسی بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے گی اور اپنا حصہ ڈالے گی۔ جی تو بالکل، آج ہم اس پروگرام کے یہی امید توسط سے کرتے ہیں۔ شاید بھائی آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی اس پروگرام کے توسط سے جتنے بھی دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ جتنا بھی ہو سکے تو عدنان بھائی کے گھر والوں کی ہیلپ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنا محسن بھائی جو عدنان بھائی کی فیملی ہے اس سے رابطہ کر کے آپ کو ان کے بھائی کا لائیو آپ کو انٹرویو یا ان کی بات بھی کروا دیں گے، اور ان کی زبانی ان کا آفیشیل نمبر، ان کا جو بھی ذمہ دار ہے گھر کا فیملی کا، تاکہ آپ کا جو دی ہوئی امداد ہے، آپ کی دی ہوئی جتنی رقم ہوگی وہ ڈائریکٹ مستحق خاندان تک پہنچ سکے۔ رستے میں کوئی ایسا ان کا جو آپ کی دی ہوئی امداد ہے وہ ضائع نہ ہو، کسی اور کے ہاتھ نہ لگے، اس وقت تک آپ رکیں۔ اور انشاءاللہ ہم جلد کوشش کریں گے، ان کو آپ لائیو بھی لیں گے اور ان کے آفیشیل رابطہ بھی ہو جائے گا۔ تو محسن بھائی جیسے یاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایمبیسی کو بہت اچھا کردار ادا کرے گی، اور ہم امید کرتے ہیں پاکستان ایمبیسی سے انشاءاللہ پہلے کی طرح وہ اچھے تعاون کے ہی ہم ان سے ایک اچھی امید رکھتے ہیں۔ جو بھائی کچھ ہمارے ہیں بے شک جو روم ایمبیسی سے خفا ہیں، شاید کچھ روم ایمبیسی میں اسی پروگرام کے توسط سے کہتا جاؤں اپنے جوہر سلیم صاحب کو کہ کچھ بندے بیٹھے ہیں نیچے جن کی وجہ سے ہمارے پاکستانی کمیونٹی بھائی جو ان کے اخلاق کی وجہ سے متنفر ہیں اور ان کی جو ڈیلنگ ہے ان کی وجہ سے لوگ ان سے بچ جانا ہے۔ تو جوہر سلیم صاحب کو چاہیے، ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہر بندے پہ اپنی نظر رکھیں، ہر بندے کو اخلاق کا اچھا درس دیں۔ جوہر سلیم صاحب سے میری میٹنگ ہوئی ہے اپنے یاز بھائی، تو بہت ہی اچھا انسان پایا ہے میں نے ان کو، اور انشاءاللہ وہ اپنے عملے کو بھی اچھا ہی اپنے طرح کا ہی بنا لیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں آگے پروگرام کی کنکلوڈنگ کی طرف۔ محسن بھائی آپ کیا کہتے ہیں عدنان بھائی کے لیے؟ پہلا تو ہم نے یہ لوگوں تک یہی پہنچایا کہ ان ترقی یافتہ ملکوں میں، ایسے ملکوں میں جہاں ایک شہید کی موت کو فخر گنا جاتا ہے، انقلاب کہا جاتا ہے، اور ایک بندہ شہید ہوتا ہے، ایک بندہ قتل ہوتا ہے امریکہ میں، تو پوری عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ ہمارا مقصد تھا میڈیا کے توسط سے پاکستانی گورنمنٹ کو جو سو رہے ہیں، یا پاکستانی ایوان عدلیہ میں جو بڑے بڑے ججوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، کہ وہ ثانیہ ساہیوال کی طرف بھی دیکھ لیں، ذرا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرف بھی دیکھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر حکومت میں، ہر دور بادشاہت میں ایک ہی سسٹم چلا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان حکومت سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ ایاز بھائی یہ بھی کہنے لگ جائیں کہ ان غریبوں کو، ان شہیدوں کو تو انصاف ملا نہیں، تو آپ تو طریقے انصاف کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے، تو ابھی آپ اپنی پارٹی کا خدارہ نام بدل کر اب نئے الیکشن میں آ جائیں، انصاف نکال دے درمیان سے، ایسے بھی لوگ کہنے لگ جاتے ہیں نا۔ تو اگر وہ انصاف دلائیں گے تو ہر بندہ ان کو سلوٹ کرے گا، ہم بھی ان کو سلوٹ کریں گے، کیونکہ 14 شہید ہوئے ہیں، 100 زخمی ہوئے ہیں، ثانیہ ساہیوال کے چھوٹے چھوٹے بچے روڈ پہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہیں، اور کتنے ثانیہ ہوئے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں، کسی کو آج تک کتنا انصاف ملا۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں کتنا ظلم ہوا۔ لیکن ایک بھائی یاد میں آپ سے یہ رائے لوں گا کہ جو آرمی پبلک کا ثانیہ ہوا تھا اس کا انصاف بہت جلدی ہو گیا تھا، تو کیا جو پاور میں بندے ہوتے ہیں وہی انصاف لے سکتے ہیں؟ غریبوں کو نہیں ملتا انصاف؟ یہ
पाकिस्तान की तारीख में यही लिखा है क्या, कानून में ये लिखा है? जी अयाज भाई। बड़ा एक मेन बड़ा अहम पॉइंट है, और बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हाँ। ये जितनी भी हमारी हुकूमतें आती हैं, बल्कि खास करके पीटीआई की ये हुकूमत जो है, उसके जितने मामलात हैं आप देख लें, जितने भी हमारे प्राइवेट शुबाजात हैं, उसमें भी जो है वो हमारे माशाल्लाह वही लोग बैठे हुए हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। तो सानिया मॉडल टाउन के हवाले से आप देखें, किसी को कोई सबूत की जरूरत नहीं है, सारा सबूत मीडिया ने फराहम कर दिया अदालत को। मेरा ख्याल जी वीडियो फुटेज और हर चीज सामने है। जी जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल के हवाले से देख लें, सानिया साहिवाल के भी सबूत हैं और सारा कुछ सामने है, कैमरे की आंख से सबने देखा। लेकिन अफसोस की बात है कि सानिया साहिवाल में भी वही हुआ जो सानिया मॉडल टाउन में हुआ। और मैं समझता हूँ, ये बात मेरी आज लिख लें कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें लोग जो हैं, जब तहरीक इंसाफ के लोग वोट मांगने जाएंगे तो लोग उनसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि हाँ भाई, जब आप लास्ट टाइम अपनी हुकूमत में आए हैं तो आपने तो ये वादा किया था, आपने सानिया मॉडल टाउन के हवाले से ये कहा था कि हम उसको इंसाफ देंगे, लेकिन जब आपकी हुकूमत आई तो आपने तो इंसाफ देने की बजाय आपने कोशिश की कि इसको मज़ीद दबाया जाए। तो उसकी आवाज़ जितनी भी है वो क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो अदालतें हैं उनका फैसला उन पे फैसला किया गया कि ये जो केस है इसको दबा दें और इसको जो है वो बाद में देखें। 2-3 बार ऐसा हुआ, इसको जो है वो मौखर कर दिया गया, यानी तरह तरह के बहाने और हीले इस पे इस्तेमाल किए गए। मुझे ये समझ नहीं आई कि तहरीक इंसाफ को इससे क्या डर लग रहा है, क्योंकि ये सारा केस तो नून लीग पे है, कुछ पुलिस अफसरान पे है। तो बल्कि इसमें यह भी देखा गया, शायद भाई आपने देखा होगा कि उस वाक़े में जो पुलिस अफसरान मुलव्वस थे उनको इस हुकूमत ने मज़ीद तरक्कियाँ दी, इनको मज़ीद बड़े ओहदों पर जो है वो इन्होंने नवाजा। तो ये तहरीक इंसाफ ने जिस नाम पे, इंसाफ के नाम पे जो वोट लिया था, उसका उन्होंने थोड़ा सा भी भरम नहीं रखा। अच्छा, मैं नाजरीन को बताते जाऊं कि हम जैसे हमने आज 9:30 बजे प्रोग्राम शुरू किया, 10 मिनट तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने आप तक इमिग्रेशन किया, हम न्यूज पहुंचाई, तो हम अभी अगले चंद मिनट में प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे पास 8-9 मिनट हैं। अयाज भाई, तो मोहसन भाई आप क्या कहते हैं? अदालतों के बारे में बात चली है, अयाज भाई ने अदालतों का नाम लिया है, तो अदालतों में कैसे इंसाफ मिल रहा है? क्या एक आम गरीब बंदे को भी पाकिस्तान में इंसाफ मिल रहा है या सिर्फ अमीर के लिए अदालत सजती है? क्या कहते हैं आप? जरा थोड़ा मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, जरा हाथ हौला रखना, कहीं तो इन्हें अदालत में आप पकड़े ना जाएं। जी पता है क्या, पाकिस्तान में कोरोना को भी पता है कि गरीब को सिर्फ लगना है। अच्छा, कोरोना भी गरीब को ही लग रहा है। अदालतों के बारे में क्या कहते हैं? क्या उधर निजाम है अदालतों का? इसको क्यों नहीं चेंज किया जा रहा है? ये कितने सालों का कानून आ रहा है अदालतों का जो है? पता है क्या, जब आपने खुद कह दिया कि मिनहाजुल कुरान या पैट के जो लोग थे उन्होंने बात की निज़ाम की, तो जब निज़ाम की आप बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें अदालतें भी, उसमें सियासत भी, उसमें आपका सब कुछ भी, जो भी आपका पॉलिटिकल सिस्टम सारा, जो एक रियासत एक निज़ाम होता है जिसके ज़रिए सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है पूरे मुल्क में, जब आप उसके खिलाफ बात करते हैं तो फिर नतीजा आपके सामने है। और आप बात कर रहे थे कि जो इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व है बेशक वो बिल्कुल सामने था, इसके मीडिया के सामने सारा कुछ हुआ, लेकिन वो इन्वॉल्व है पूरा एक इंस्टीट्यूशन, यानी कि पुलिस का पूरा इंस्टीट्यूशन बदनाम होता है और बदनाम हुआ भी है। तो इंसाफ इसलिए भी नहीं मिल रहा और तरक्कियां इसलिए हो रही हैं, इमरान खान साहब भी इसको नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि उनमें भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इस निज़ाम को छेड़ सके, वो खुद भी जो है वो जकड़े हुए हैं। क्योंकि कादरी साहब ने कहा था कि अगर आप इस निज़ाम में आएंगे, इस इलेक्ट्रल सिस्टम से गुजर के आएंगे, ये जो निज़ाम है तो ये एक कच्ची दीवार है, इधर आके आप अंदर अगर शोर करेंगे तो ये आप पे खुद से वो गिर के आप इसके नीचे आ जाएंगे। तो वो बिल्कुल देखे जू कि तू वैसे ही ये सारी बात उनकी सच हो रही है। इमरान खान साहब आ तो गए हैं इक़्तिदार में, लेकिन उनकी जो डोरे हैं और उनका जो मतलब
ان کا وہ بالکل جکڑے ہوئے ہیں وہ سارے زمینداروں میں جاگیرداروں میں. شاید تارڑ صاحب لکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے علاوہ باقی سارے لوٹے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی, انہوں نے تو یہی ملنا تھا پاکستان کو. جی تارڑ صاحب اگر لوٹے ملے ہیں تو لوٹے ہٹا دینا. اگر آپ سمجھتے تھے کہ یہ نظام آپ سے وہ نہیں قابو آ رہا تو آپ چھوڑ کے دوبارہ اس میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتے کہ جس طرح وہ عام آدمی پارٹی ہے اس میں انڈیا میں, اس بندے نے دیکھا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا, اس نے کہا کہ السلام علیکم میں جا رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے دوبارہ لے آیا, اور لوگوں نے اس کو دوبارہ بھاری اکثریت کے لے گیا. اب اس نے پورا جو دلی والا نظام اس کو وقت ڈالا ہوا ہے. اچھا, ہمارا مقصد یہی تھا محسن بھائی کہ ہم صرف موازنہ کر لیں کہ پاکستان میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے, اور جو اٹلی میں ہوتے ہیں ایاز بھائی ان کے ساتھ کیا. ہم موضوع سے نہ ہٹیں, ہمارے پاس چند منٹ ہیں آخری. ایاز بھائی, عدنان بھائی, شاید بھائی اس پہ میں صرف آپ کا سوال بڑا زبردست ہے جو پاکستان میں عدالتی نظام ہے اس کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کئی ایسے واقعات پچھلے کچھ 2-3 سالوں میں دیکھے ہوں گے کہ جو امیر ہے اس کے لیے رات کو بھی عدالتیں لگائی جاتی ہیں, جو امیر ہے اس کے لیے اتوار کو بھی عدالتیں لگائی جاتی ہیں, جو امیر ہے اس کے لیے کوئی بڑا ہی اہم دن ہو جب چھٹی ہو اس دن بھی عدالتیں لگائی جاتی ہیں, رات کے 2 بجے تک بھی عدالتیں لگا کے تو ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں. جو غریب ہے اس کی اپنی زندگی بھی گئی, اس کی نسلیں بھی آگے جو ہیں وہ اپنے مقدموں کو بھگتتی رہتی ہیں, اپنی زمینیں, اپنی جائیداد, اپنے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اس پہ خرچ ہو جاتا ہے, لیکن ان کے جو کیس ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. پاکستان میں یہ جو نظام ہے یہ انتہائی جو ہے وہ گھسا پٹا نظام ہے. اس کو جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا, چہرے بدلتے بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, حکومتیں بدلتی جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مین یہ ہے کہ ہم پاکستان کا نظام جس میں عدلیہ بھی آتی ہے, جس میں گورنمنٹ آتی ہے, جس میں پاکستان کے مختلف ادارے آتے ہیں, جب تک وہ نظام ان کا نہیں بدلا جائے گا پاکستان جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. میں ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, پروگرام میں کلوز کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو میں یہ بھی کل کسی جگہ پہ سن رہا تھا کہ یہ جو پاکستان میں عدلیہ کا قانون ہے یہ 1860 کا ہے تقریباً. یہ جو وہ انگریز چھوڑ کے آیا تھا قانون وہی ہے, اس میں نہ تو آج تک تبدیلی کی گئی ہے اور نہ ہی جو کہ پوزیٹیو چیزیں پاکستان کے اس وقت کے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کے پارلیمنٹ نے مل کے اتفاق کر کے ایک چیز بنانی تھی, اس پر آج تک کوئی کام نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں بھی ہم ریکویسٹ کریں گے حکومت جو وقت ہے اس وقت کے جو بادشاہ ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو یہ کرسی ہے نا پولیٹیشین کی, جو بادشاہت کی کرسی ہے, جو لیڈران کی کرسی ہے, بہت کمفرٹیبل ہے یاز بھائی, اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جو کوئی بیٹھتا ہے, لیکن چھوڑنی پڑتی ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے شہنشاہ آئے, سب کرسی چھوڑ کے چلے گئے, تھوڑے ٹائم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے جو بندے کا امتحان ہے ایک. تو ہماری گزارش ہے حکومت وقت سے, حکومت وقت کے جو لیڈران ہیں ان سے کہ سانحہ سائی وال ہو, سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو, بلدیہ کراچی کا واقعہ ہو, یا کوئی غریب مسکین جو سالوں سے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, اس عدالتی نظام کو بھی صحیح کیا جائے, اس پر بھی ووٹنگ کرا کے نئے بل پیش کیے جائیں, اور جو عدالتوں میں شہنشاہ بن کے بیٹھے ہیں کہیں وہ ہماری توہین عدالت ہی نہ ہو جائیں, ان پہ بھی تھوڑی سی ذرا سختی سے نظر کی جائے کہ یہ 1 منٹ میں چھٹی والے دن اسٹے نہ مل جائیں, اور جو پبلک کا عوام کا خون چوسنے والے لوگ ہیں وہ چھوڑ کے فوراً ملکوں کو اپنے ملک کو باہر چلے جائیں اسٹے لے کے, عوام پھر وہیں پیٹرول پمپوں پہ لائنوں پہ لگی رہے. یہ ہماری حکومت وقت کو, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ریاست مدینہ بنانے سے پہلے پاکستان کو پاکستان بنانا ہوگا, پھر ریاست مدینہ بنے گی. جی ایاز بھائی, عدنان بھائی کی طرف آتے ہیں. بہت ساری کچھ ہم نے چیزیں موازنہ کی ہیں پاکستان سے اور اٹلی سے. تو عدنان بھائی کے لیے آخری ہمارے پاس 3 منٹ ہیں, کیا خراج تحسین پیش کریں گے عدنان بھائی کی زندگی, جو انہوں نے ایک 8 بہن بھائیوں کا ایک واحد کفیل ہونے کی وجہ سے وہ ڈرے نہیں ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں ڈرتا ہوں, آپ ڈرتے ہیں کہ یار میرا خاندان پیچھے ہے, میں اکیلا کمانے والا ہوں, ان کو کون دیکھ بھال کرے گا, ان کو کون ادھر سے پیسے بھیجے گا؟ تو وہ ظلم کے خلاف ڈٹ گئے اور ڈرے نہیں عدنان بھائی. جی ایاز صاحب. شاید بھائی عدنان بھائی نے جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کی ہے. اٹلی میں آج تک ایسا کوئی واقعہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا کہ ایک پاکستانی, ہمیں اس پہ بھی فخر ہے کہ ہمارا ایک پاکستانی بھائی جو ہے اس نے اس کا آغاز کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ
اٹلی میں جو ہے یہ جو مافیاز بنے ہوئے ہیں ہمارے اپنے پاکستانی لوگ جو ہیں وہی ہمارے پاکستانی بھائیوں کا حق کھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عدنان بھائی نے جو قربانی دی ہے وہ انہوں نے ہمارے پاکستانی بھائی جتنے بھی ہیں ان کے لیے دی ہے, ہم سب کے لیے دی ہے. انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ قربانی نہیں دی. اگر ان کا اپنی صرف ذات تک ہوتا تو میرے خیال سے کون چاہتا ہے کہ کوئی ان کا جانی نقصان ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدنان بھائی کی شہادت جو ہے اس سے اب اٹلی میں صرف اٹلی میں ہی نہیں پورے یورپ میں جو ہے وہ جتنے بھی مافیاز ہیں ان کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جو ہے اگر اب ایسا کریں گے تو ہمارے خلاف آوازیں اٹھیں گی اور گورنمنٹ بھی اس پہ نوٹس لے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اٹلی میں خاص کر کے اب جو عدنان بھائی نے جو قربانی دی ہے اس کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو جلد آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مافیاز ہیں وہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ شکنجے میں ہوں گے. جی محسن بھائی آخری منٹ ہے ہمارے پاس, عدنان بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی میں تو کہوں گا کہ حسینیت زندہ باد. جو انہوں نے حسینی کردار ادا کیا ہے تو ان کی عظمت کو سلام ہے. تو انہوں نے جو حسینیت کو دوبارہ یہاں پہ زندہ کیا ہے اور باقیوں سے بھی ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ آگے سے اگر کوئی ایسا کر رہا ہوگا تو ہمیں بھی بولنے کی جرت ہوگی. اور ساری کمیونٹی سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ ان کے غریب جو پیچھے بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. اپنی امبیسی کے ذریعے ہم لوگ امبیسی سے بھی کانٹیکٹ کریں گے کہ ہم ایک پروگرام کریں جس کے ذریعے جو ہے امبیسی کے تھرو ہی ہم لوگ ان کو سارا جو فنڈنگ ہے وہ ادا کریں. اور رہی بات امبیسی کی تو امبیسی جو ہے وہ بھی اس ٹائم جو ابھی جو امیگریشن کا وقت چل رہا ہے امبیسی کو بھی ہمارا سلوٹ ہے کیونکہ بہت ساری امبیسیز جو ہیں انہوں نے اپنے دروازے بند کر دی ہیں اپنے لوگوں کے لیے. واحد ہماری امبیسی ہے اور اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں جہاں پہ بھی کبھی بھی میں نے گریس میں بھی دیکھا تھا امیگریشن کھلی تو امبیسی نے دل کھول کے جو ہے وہ کام کیا. ابھی جی محسن بھائی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہم پروگرام 1 گھنٹے پہ لے گئے ہیں. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, ایاز بھائی کا, محسن بھائی کا اور تمام دیکھنے والے ناظرین کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جی انشاءاللہ آگے بھی ہم مل کے ایسا کوئی نہ کوئی موضوع پہ کسی پہ اگر بات کرنی ہوئی تو ہم مل کے آتے رہیں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ناظرین کو 1 منٹ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت عدنان بھائی کی موت کے بعد جو کہ ہنگامہ پارلیمنٹ میں بپا ہوا ہے, گورنمنٹ نے آنکھیں کھولی ہیں, 600 کے قریب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. عدنان بھائی کو پارلیمنٹ میں سلوٹ کیا گیا. عدنان بھائی کی موت کی جو آواز ہے, شہادت کی جو آواز ہے وہ پارلیمنٹ میں اس وقت اٹلی میں گونج رہی ہے. مافیا جو کہ لوگوں سے ان لیگل کام کرواتی تھی, سارا دن محنت کروا کے 10-15 یورو دیتی تھی, ان کو سختی سے پیچھا کیا جا رہا ہے ان کا, اور کام تنخواہ دینے والوں کو بہت جلد پکڑ لیا جائے گا. اور انقلاب کی جو ایک قطرہ ہے, ایک پہلی اینٹ ہے, وہ قرار دیا ہے اٹالین گورنمنٹ نے عدنان پاکستانی کی موت کو, ان کی شہادت کو. عدنان بھائی کی جو موت ہے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی, اٹلی میں بھی, پاکستان میں بھی, اور ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں, جو مظلوم لوگ ہیں, جن کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی, وہ سب ہمیشہ اس کے لیے دعا کریں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ عدنان بھائی کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے صبر کی دعا کریں, عدنان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں. پاکستان ایمبیسی سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی فیملی کا خیال رکھیں, اور ہم کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ کہ عدنان بھائی کی فیملی سے رابطہ ہو اس پلیٹ فارم سے, اور ہم جلد ان سے آپ کا تعارف بھی کروا سکیں. اس وقت تک کے لیے اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنے دوستوں بھائیوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.